أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابو زکریا یحییٰ بن درست، حماد بن زید، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشاہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشاہ والی چیز حرام ہے، پس جو شخص دنیا میں شراب پینے اور اس کا عادی ہونے کی حالت میں مر جائے تو وہ آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا، یعنی جنت کی۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید، عبداللہ بن عمر، عبادہ، ابو مالک اشعری اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بواسطہ نافع حضرت ابن عمر سے متعدد طرق سے مروی ہے۔ مالک بن انس اسے نافع سے اور وہ ابن عمر سے موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ قتیبہ، جریر، عطا، ابن صائب، عبداللہ بن عبید بن عمیر، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں، اور اگر توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، اور پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اگر چوتھی مرتبہ یہی حرکت کرے تو اللہ تعالی اس کی 40 دنوں تک اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا اور اس کو کیچڑ کی نہر سے پلائے گا۔ لوگوں نے کہا، اے عبد الرحمن، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیچڑ کی نہر کیا ہے؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا، دوزخیوں کی پیپ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن عباس اور عبداللہ بن عمرو دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل احادیث نقل کرتے ہیں۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن مالک بن انس، ابن شہاب، ابو سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہد کی شراب کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ہر وہ پینے والی چیز جو نشہ کرتی ہے وہ حرام ہے۔ عبید بن اسبات بن محمد قراشی، ابو سعید اشج، عبداللہ بن ادریس، محمد بن عمرو، ابن سلمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت عمر، علی، ابن مسعود، ابو سعید،
ابو موسیٰ اشج عثری دیلم، عائشہ میمونہ ابن عباس، قیس بن سعد، نعمان بن بشیر، معاویہ عبداللہ بن مغفل، ام سلمہ، بریدہ، ابو ہریرہ، وائل بن حجر اور قرہ مزنی سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے اور ابو سلمہ سے بھی بواسطہ ابو ہریرہ اسی طرح کی حدیث مرفوعاً منقول ہے۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ کئی افراد نے بواسطہ محمد بن عمر، ابو سلمہ اور ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے ہم معنی حدیث روایات کی بواسطہ ابو سلمہ اور ابن عمر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ قتیبہ اسماعیل بن جعفر، علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، داود بن بکر بن ابو فرات، محمد بن منقدر، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کی مقدار نشاہ دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اس باب میں حضرت سعد، عائشہ، عبداللہ بن عمرو ابن عمر اور خوات بن جبیر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث جابر کی روایت سے حسن غریب ہے۔ محمد بن بشار، عبد الاعلی بن عبد الاعلی بن ہشام بن حسان، مہدی بن میمون، عبداللہ بن معاویہ، مہدی بن میمون، ابو عثمان انصاری، قاسم بن محمد۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشاہ آور چیز حرام ہے جس سے ایک فرق 3 صاع پیمانہ نشاہ لائے، اس کا ایک چلو بھی پینا حرام ہے۔ عبداللہ یا محمد میں سے کسی نے اپنی حدیث میں حسواہ کے الفاظ نقل کیے ہیں، یعنی ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے لیث بن ابی سلیم اور ربیع بن صبیح ابو عثمان انصاری سے مہدی بن میمون کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ ابو عثمان انصاری کا نام عمرو بن سالم ہے، انہیں عمر بن سالم بھی کہا گیا ہے۔ احمد بن منیع ابن علیہ، یزید بن ہارون، سلیمان تیمی، حضرت طاووس ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹکوں کی نبیذ سے منع فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ طاووس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن ابی اوفا، ابو سعید، سوید، عائشہ ابن زبیر،
اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو موسیٰ محمد بن مثنی ابو داود طیالسی شعبہ حضرت عمرو بن مراہ زازان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے ان برتنوں کے متعلق پوچھا جن کے استعمال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور کہا کہ ہمیں اپنی زبان میں ان برتنوں کے متعلق بتا کر ہماری زبان میں اس کی وضاحت کیجیے۔ ابن عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنتماہ یعنی مٹکے، دبا یعنی کدو کے خول اور نقیر سے منع فرمایا، اور یہ کھجور کی چھال سے بنایا جاتا ہے، اور مزفت یعنی رال کے روغنی برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور حکم دیا ہے کہ مشکیزوں میں نبیذ بنائی جائے۔ اس باب میں حضرت عمر، علی، ابن عباس، ابو سعید اور ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن یعمر، سمراہ، انس، عائشہ، عمران بن حسین، عائز بن عمرو، حکم غفاری اور میمونہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، حسین بن علی، محمود بن غیلان، ابو عاصم، سفیان، علقمہ بن مرثد، حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں چند برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، بے شک برتن نہ تو کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ حرام، اور ہر نچاہ والی چیز حرام ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود حفری، سفیان، منصور، سالم بن ابی جعد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ پس انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس اور برتن نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں اس سے منع نہیں کرتا۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابو سعید، عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن مثنی، عبد الوہاب ثقافی، یونس بن عبید، حسن بصری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشک میں نبیذ بنایا کرتے تھے اور اس کا منہ باندھ دیتے تھے، جبکہ اس کے نیچے بھی ایک چھوٹا منہ تھا۔
ہم اگر صبح بھگوتے تو شام کو آپ پی لیتے، اور اگر شام کو نبیذ بناتے تو آپ صبح کو پیا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت جابر، ابو سعید، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے یونس بن عبید کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور سند سے بھی منقول ہے۔ محمد بن یحییٰ، محمد بن یوسف، اسرائیل، ابراہیم بن مہاجر، عامر شعبی، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک گندم سے شراب ہے، جو سے شراب ہے، کھجور سے شراب ہے، اور انگور سے شراب ہے، اور شہد سے شراب ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ حسن بن علی خلال، یحییٰ بن آدم، اسرائیل، ابو حیان تیمی، شعبی، ابن عمر روایت کی۔ یحییٰ بن آدم نے اسرائیل سے اسی حدیث کی مثل ہے، اور روایت کی یہ حدیث ابی حیان تیمی نے شعبی سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے عمر سے، حضرت عمر نے فرمایا، بے شک گندم سے شراب بنتی ہے، پھر یہ حدیث ذکر کی۔ احمد بن منیع، عبداللہ بن ادریس، ابو حیان تیمی، شعبی، ابن عمر بن خطاب، ہم کو خبر دی اس روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ بن ادریس سے، انہوں نے ابو حیان تیمی سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے کہ شراب گندم سے بھی ہوتی ہے، اور یہ ابراہیم کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ابراہیم بن مہاجر یحییٰ بن سعید کے نزدیک قوی نہیں۔ احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، اوزاعی، اکرمہ بن عمار، ابو کثیر سہیمی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب ان دو درختوں سے ہے، یعنی کھجور اور انگور سے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو کثیر سہیمی عنبری ہیں، اور ان کا نام عبد الرحمن بن غفیلہ ہے۔ قتیبہ، لیث بن سعد، عطا بن ابو رباح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گچی پکی کھجوریں ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سفیان بن وکیع، جریر، سلیمان تیمی،
ابو نضراہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گچی اور پکی کھجوریں ملا کر نیز انگور اور کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے اور مٹکوں میں نبیذ تیار کرنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت انس، جابر، ابو قتادہ، ابن عباس، ام سلمہ اور معبد بن کعب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے پانی مانگا تو ایک شخص چاندی کے برتن میں پانی لے کر حاضر ہوا۔ انہوں نے اسے پھینک دیا اور فرمایا میں نے اسے منع کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا، اور اسی طرح ریشم اور دیباج کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ یہ تم لوگوں کے لیے آخرت میں ہے اور ان لوگوں یعنی کفار کے لیے دنیا میں۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ، برا اور عائشہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، ابن ابو عدی، سعید، قتادہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ کھانے کا کیا حکم؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی کھڑے ہو کر کھانا بھی منع ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حمید بن مسعدہ، خالد بن حارث، سعید، قتادہ، ابو مسلم جزمی، حضرت جارود بن علا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو سعید، ابو ہریرہ اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ اس حدیث کو کئی راوی سعید سے، وہ قتادہ سے، وہ ابو مسلم سے، وہ جارود سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی گری ہوئی چیز اٹھا لینا دوزخ میں جلنے کا سبب ہے، بشرطے کہ اسے پہنچانے کی نیت ہو۔ جارود بن معلا کو ابن علا بھی کہتے ہیں لیکن صحیح ابن معلا ہے۔ ابو صائب سلم بن جنادہ بن سلم کوفی، حفص بن غیاس، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلتے پھرتے اور کھڑے ہو کر کھایا پیا کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، یعنی عبید اللہ بن عمر کی نافع سے اور ان کی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سے
عمران بن مدیر بھی یہ حدیث ابو بزری سے اور وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں۔ ابو بزری کا نام یزید بن عطارد ہے۔ احمد بن منیع، حشیم، قاسم احول، مغیرہ شعبی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ اس باب میں علی، سعید، عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ محمد بن جعفر، حسین معلم، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ یوسف بن حماد، عبد الوارث بن سعید، ابو عصام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے ہوئے 3 مرتبہ سانس لیتے اور فرماتے یہ زیادہ سیراب کرنے والا خوشگوار ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہشام دستوائی سے ابو عصام سے اور وہ انس سے نقل کرتے ہیں کہ عذراہ بن ثابت سمامہ سے اور وہ انس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن میں پانی پیتے وقت 3 سانس لیا کرتے تھے۔ بندار عبد الرحمن بن مہدی، عذراہ بن ثابت انصاری، سمامہ بن انس، انس بن مالک ہم سے روایت کی۔ بندار نے انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے عذراہ بن ثابت انصاری سے، انہوں نے سمامہ بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن میں پانی پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو قریب، وکیع، یزید بن سنان جزری، ابن عطا بن ابی رباح، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پیو بلکہ 2 اور 3 سانسوں میں پیو، اور پیتے وقت بسم اللہ پڑھو اور پینے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ یہ حدیث غریب ہے۔ یزید بن سنان جزری کی کنیت ابو فرواہ رہاوی ہے۔ علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، رشدین بن قریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تو 2 مرتبہ سانس لیتے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف رشدین
بن قریب کی روایت سے جانتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رشدین بن قریب زیادہ قوی ہیں یا محمد بن قریب؟ انہوں نے فرمایا کس بات نے انہیں قریب کیا؟ میرے نزدیک رشدین بن قریب زیادہ راجح ہیں۔ پھر میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا محمد بن قریب رشدین بن قریب کی بنسبت ارجح ہیں۔ میری رائے ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن کی رائے کے مطابق ہے کہ رشدین بن قریب ارجح اور اکبر ہیں۔ رشدین بن قریب نے حضرت ابن عباس کو پایا اور ان کی زیارت کی۔ یہ دونوں بھائی ہیں اور ان کی منکر کی احادیث بھی ہیں۔ علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، مالک بن انس، ایوب ابن حبیب، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینے کی چیز میں پیتے وقت پھونکے مارنے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے عرض کیا اگر برتن میں تنکا وغیرہ ہو تو آپ نے فرمایا اسے گرا دو۔ اس نے عرض کیا میں ایک مرتبہ سانس میں سیر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جب تم سانس لو یا پیالہ اپنے منہ سے ہٹا دو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابی عمر، سفیان، عبد الکریم جازاری، اکریمہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسحاق بن منصور، عبد الصمد بن عبد الوارث، ہشام دستوائی، یحییٰ بن ابو کثیر، حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو برتن میں سانس نہ دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، سفیان، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت جابر ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ، عبد الرزاق، عبداللہ بن عمر، حضرت عیسیٰ بن عبداللہ بن انیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک لٹکی ہوئی مشک کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے اسے جھکا کر اس کے منہ سے پانی پیا۔ اس باب میں حضرت ام سلیم سے بھی حدیث منقول ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں اور عبداللہ بن عمر حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں
کہ ان کا عیسیٰ سے سماع ہے یا نہیں۔ ابن ابی عمر سفیان بن یزید بن جابر حضرت عبد الرحمن بن ابو عمراہ اپنی دادی کبشاہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں داخل ہوئے اور ایک لٹکی ہوئی مشک کے منہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا، پھر میں اٹھی اور اس کا منہ کاٹ کر رکھ دیا، یعنی تبرکن۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اور یزید بن یزید عبد الرحمن بن یزید کے بھائی اور جابر کے بیٹے ہیں، اور یزید عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے فوت ہوئے۔ انصاری معن مالک ابن شہاب قتیبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ کی داہنی طرف ایک دیہاتی اور بائیں طرف حضرت ابو بکر تھے، پس آپ نے خود پینے کے بعد دیہاتی کو دیا اور فرمایا داہنے والا زیادہ مستحق ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، سہل بن سعد، ابن عمر اور عبداللہ بن بصر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ حماد بن زید، ثابت عبداللہ بن رباح حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیے۔ اس باب میں حضرت ابن ابی اوفا سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابی عمر سفیان بن عیینہ معمر عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میٹھی اور ٹھنڈی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشروبات میں سب سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کئی راوی ابن عیینہ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں، یعنی بواسطہ معمر، زہری اور عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، لیکن صحیح وہی ہے جو زہری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، معمر، یونس حضرت زہری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مشروب سب سے عمدہ ہے؟ آپ نے فرمایا میٹھا اور ٹھنڈا۔ عبد الرزاق بھی معمر سے اسی طرح نقل کرتے ہیں، یعنی معمر زہری سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن عیینہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔